بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ میں سب سے پہلے اس میڈیا کے ساتھیوں کا استقبال کرتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میڈیا کی ایک بڑی طاقت ہے۔ وہ میڈیا اگر کسی میسج کو گھر گھر پہنچانے پر اگر آ جائے تو ہر گھر میں وہ میسج اور پیغام پہنچ جاتا ہے۔ آج کی جو یہ پریس کانفرنس میں آپ میڈیا کو دعوت دی گئی ہے وہ ہے تیسری رسول رحمت کانفرنس، جو کہ 12 جنوری کو اتوار کے دن 3 بجے دن سے مہانگری سدن چترنجن ایونیو میں منعقد ہو رہی ہے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے 2 رسول رحمت کانفرنس کی ہے اور یہ تیسری ہے۔ دیکھیے رسول رحمت کانفرنس کیوں کرتے ہیں ہم؟ رسول رحمت کانفرنس کا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے آئیڈیل بنایا ہے، ساری انسانیت کے لیے آئیڈیل، اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسوہ حسنہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے تو یہ واجب اور ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں سانچے میں وہ اپنی زندگی گزارے۔ اس لیے کہ گھریلو زندگی ہو یا رشتے والی زندگی ہو یا سماج کی زندگی ہو، پڑوس کی زندگی ہو، جس طرح کی انفرادی اجتماعی جو بھی زندگی، ان تمام فیکلٹی کے شعبے میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی ہمیں ملتی ہے۔ اسی لیے عوام کو بیدار کرنے کے اور سیرت کے میسج کو گھر گھر میں پہنچانے کے لیے یہ رسول رحمت کانفرنس کا سلسلہ جاری کیا ہے، جس کو کولکاتہ الہدیٰ ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی اہتمام کرتی ہے، آرگنائز کرتی ہے، اور اشتراک ہے الہدیٰ انٹرنیشنل اسکول کا۔ یہ کانفرنس کے چند بہت بنیادی مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ آج بہت ساری چیزیں مسلمان جو ہے کنفیوز ہیں۔ دیکھیے اپنے ایمان میں، عقیدے میں، عمل میں، اخلاق میں، کیریکٹر میں، ان تمام چیزوں میں آج بگاڑ ہے۔ اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں تو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، ایمان عقیدہ بھی درست ہوگا، عمل بھی درست ہوگا، اخلاق اور کردار اور کیریکٹر بھی ہمارا بالکل درست ہوگا۔ اسی طرح سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کانفرنس کا یہ پیغام ہر گھر تک پہنچے، ہر گھر تک، ہر گھر میں سیرت کا درس ہو، اور اسی لیے ہم لوگ اس کانفرنس کے اندر بھی 4 کتابوں کا اجرا کرنے جا رہے ہیں اور اس کی تقسیم بھی ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک تو اردو زبان میں جس کی جلد اول پہلے دوسری رسول رحمت سے نکل چکی ہے، یہ دوسری جلد رسول رحمت نمبر یہ کتاب آئے گی اس کانفرنس میں انشاءاللہ تعالی اردو میں، اور پہلی جلد کا انگریزی میں ترجمہ، اس کا بھی رسمی اجرا ہوگا اور تقسیم، اور اس کا بنگلہ ترجمہ ہے، اس کا بھی رسمی اجرا ہوگا اور اس کو تقسیم کیا جائے گا انشاءاللہ۔ مقصد کیا ہے؟ ہر گھر میں سیرت، ہر گھر میں سیرت کا پیغام، ہر گھر میں سیرت کا درس۔ اسی طرح سے دیکھیے آج خواتین کے مسائل ہیں، بچوں کے مسائل ہیں، نوجوانوں کے مسائل ہیں، بزرگوں کے مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، ملکی مسائل ہیں، عالمی مسائل ہیں۔ ان تمام مسائل کا حل نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سیرت سے جڑیں۔ اس کانفرنس میں بڑے اہم شخصیت ملک سے آئی۔ یہ کانفرنس مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند دہلی کے امیر مولانا صدر علی امام مہدی سلفی حفظہ اللہ کی صدارت میں ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے کلکتہ میں ملی جو تنظیمیں ہیں ان کی نمائندگی ہے، جیسے مولانا صدیق اللہ چودھری صاحب جو صدر جمعیت علماء ہند اور کابینی وزیر بھی ہیں۔
اسی طرح سے مولانا ابو طالب رحمانی صاحب تشریف لا رہے ہیں جو ممبر آل انڈیا مسلم پریس لاہور، مولانا ڈاکٹر سوا اسماعیل صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور ہم سبوں کی بزرگ شخصیت مولانا قاری فضل الرحمان صاحب امام عیدین ریڈ روڈ، اور جو مدرسہ عظمتیہ کے محتوی ہیں اور معروف شخصیت ہیں بنگال کی، وہ بھی تشریف رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے علاوہ بہت سارے بڑے بڑے علماء ہیں خطاب کریں گے اس کانفرنس کو، جیسے کہ مولانا اسد اعظمی بنارس سے تشریف لائے، بڑی عظیم شخصیت ہے۔ اسی طرح سے حضرت مولانا خورشید عالم مدنی صاحب خطاب فرمائیں گے، مولانا ثناء اللہ مدنی صاحب جو آئی++ ٹی وی کے مقرر ہیں وہ خطاب فرمائیں گے۔ اسی طرح سے مولانا فضل اللہ سلفی صاحب بھی خطاب فرمائیں گے، مولانا توصیف مدنی صاحب دربھنگہ سے تشریف لائیں گے، وہ بھی خطاب فرمائیں گے، اور اس کے علاوہ دیگر علماء کرام بھی انشاءاللہ تعالی خطاب فرمائیں گے۔ ہماری یہ اپیل ہے کہ پوری فیملی کے ساتھ، ہر شخص اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ اس کانفرنس میں 12 جنوری کی اس کانفرنس مہاجتی صدر میں ضرور شریک ہوں اور خوب سے خوب فائدہ حاصل کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اپنے آپ کو جوڑیں۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ جی حضرت، میرا سوال یہ ہے کہ یہ رسول رحمت کانفرنس تیسرا جو آپ لوگ اس میں جا رہے ہیں، جس میں آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور ان کے ذات مبارکہ پہ روشنی ڈالیں گے، کیا اس میں کسی غیر مسلمانوں کو بھی مدعو کیا جا رہا ہے، ان کو بھی جوڑنے کے لیے کوئی کوشش ہے آپ کی طرف سے کی جائے؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ساری انسانیت کے لیے ہے، سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ تو اس کانفرنس میں تمام مذاہب کے لوگوں کا ویلکم ہے، لیکن خاص طور پر ہم نے مسلمانوں کو اس لیے مدعو کیا ہے کہ آج ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ خصوصیت کے ساتھ یہ غیر مسلموں کا پروگرام نہیں ہے، ویلکم ہے، ہر کوئی اس کو آنا چاہے آئے، لیکن ہم در حقیقت ٹارگٹ کر رہے ہیں مسلم کمیونٹی کو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑیں، پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم احسان کیا ہے ایمان والوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے، اور یہ ایمان کا واجبی حق ہے اور ضروری حق ہے کہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، ان کے قول میں، عمل میں، اس لیے کہ اللہ نے کہا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ وہ لوگ کریں گے پیروی جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن کے اوپر یقین ہے، اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، تو اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھتے ہیں، تو یہ ایمان والے جن کا ایمان ہے تو وہ واجبی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں گے۔ اور چونکہ ابھی مسلم کمیونٹی بہت سارے مسائل میں الجھی ہوئی ہے تو اس میں ایک بہترین رہنمائی کی ضرورت ہے، اس لیے ہم نے ٹارگٹ زیادہ تر مسلم کمیونٹی کو کیا ہے اور تمام مذاہب کے لوگوں نے کہا۔ رسول رحمت کانفرنس اتنے بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے، جس طرح سے مہاجتی صدر بول رہے ہیں، کیپیسٹی کم ہے، زیادہ تعداد میں لوگ آنے کی کھلی جگہ میں آپ لوگوں کو مل جائے۔ جی دیکھیے، ہم لوگ یہ بات پچھلے 2 سال سے بھی آ رہی ہے کہ کھلی جگہ پر کیوں نہیں کرتے ہیں، تو ہمارا ابھی فی الحال ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہال میں ہم یہ پروگرام کر کے جو مہاجتی صدر ہے اس کے اندر 1200 کی کیپیسٹی ہال ہے، تو 1200 جب فلفل ہو جائے گا پورے طور پر ایکسس ہو جائے گا تب ہم یہ سوچیں گے کہ پھر ہم کھلے میدان میں کریں انشاءاللہ تعالی۔ اور میدان میں اس بار ہم نے کوشش کیا تھا پاک سرکس کے اندر، لیکن وہ حالات نہیں بن پائے کہ ہم میدان میں جا کر کے کریں، چونکہ بہت سارے مسائل اس وقت تھے، تو اس لیے آئندہ کوشش ہوگی کہ اس کو اور بڑے پیمانے پر انشاءاللہ۔ ابھی آپ نے کہا حضرت کے رسول رحمت سب کے لیے آئے تھے، خواتین کی نمائندگی یہاں پر نہیں دیکھی گئی، کیا خواتین کے لیے بھی کچھ آپ لوگ بلائیں گے؟ بالکل، آپ نے کہا کہ خواتین کی نمائندگی نہیں دیکھ رہی ہے، ایسا نہیں ہے، ہمارے رسول مردوں کے لیے بھی اتنی ہی ہے اور عورتوں کے لیے بھی اتنی ہے، دونوں کے لیے آئی ہے، اس لیے
ہمارے اس رسول رحمت کانفرنس کے اندر جو خطاب ہوتا ہے وہ عورتوں کے لیے مستقل خطاب کا عنوان اور موضوع متعین ہوتا ہے، علماء متعین ہوتے ہیں، وہ اسی کے اوپر بولتے ہیں. اور مہاجتی صدر ہال کے اندر 300 سے 400 کی کیپیسٹی جو ہے وہ خواتین کے لیے، اور ہمارا جو لیفلیٹ اور اشتہار اور یہ جو اعلانات ہیں ان تمام کے اندر ہمیں باقاعدہ لکھا ہے کہ خواتین کے لیے سیپریٹ انتظام ہے. اس لیے ہم مسلم معاشرہ خواتین کو کیسے نیگلیکٹ کر سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بغیر خواتین کے کوئی کام ہو. تو ہمارے ساتھ بہت ساری خواتین بھی کانفرنس میں جڑی ہوئی ہیں جو انتظام کو بھی سنبھالتی ہے، فنڈ کو بھی سنبھالتی ہے، اور کتابوں کی تقسیم ہوتی ہے. اور اسی لیے جو کتاب ہم نے تیار کیا ہے اس میں باقاعدہ خواتین کے مسائل کا تذکرہ ہے کہ خواتین کو کیا کیا چیلنجز کا اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کے اوپر باقاعدہ کئی ایک آرٹیکل آپ کو ملے گی اس کتاب کے اندر. اور اسی لیے تو ہم لوگ کتاب نکالتے ہیں کہ یہ پیغام دور رس ہو اور دیر پا ہو اور گھر گھر تک اور مستقل یہ پیغام چلتا ہے. سوال ہے صاحب، سوال ہے کہ کہیں نہ کہیں اخلاقیات بات میں کافی گراوٹ آئی ہے. حالانکہ لوگ حج بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اخلاقی گراوٹ آئی ہے سماج میں، مسلم سماج میں. حالانکہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ان کے اندر ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اخلاقی گراوٹ پیدا ہو گئی. اس اخلاقی گراوٹ کو کیسے دور کیا جائے؟ دیکھیے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے سنہرا باب جو ہے آپ کی زندگی کا وہ ہے اخلاق. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے سب سے بڑے مرتبے کے اوپر فائز ہیں. مسلمانوں میں اخلاقی گراوٹ یا ہماری کمیونٹی میں جو اخلاقی گراوٹ کچھ دیکھنے کو ملتی ہے اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی آئیڈیا ہم لے کر کے سامنے نہیں رکھتے. اگر ہم آئیڈیا رکھیں نا پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارا وقت ہم ذہن میں رکھیں کہ ہمارا ہر قدم جو اٹھے نا وہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کے اسوے کے مطابق اٹھے تو انشاءاللہ یہ جو کوئی بہت اخلاقی گراوٹ ہے نا وہ دور ہو جائے گی. اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہم سیکھ بھی سکیں گے اور اپنا بھی سکیں گے. اور صاحب آپ نے کہا ہے کہ چونکہ یہ تیسرا رسول رحمت کانفرنس ہے اور آپ نے خاصات ظاہر کیے ہیں کہ اگر مجموعے زیادہ ہوتے ہیں تو میں بڑی جگہوں پہ کروں گا. کیا کمی رہ جا رہی ہے؟ لوگ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ یا اپنے اندر کسی قسم کی کوئی کمی رہ جا رہی ہے کہ لوگ نہیں آ پا رہے؟ نہیں لوگ آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ لوگ نہیں آ رہے، لوگ تو آ رہے ہیں. اتنے آ رہے ہیں کہ ہال فلفل ابھی ہو رہا ہے. جب ہال سے ایکسس ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کوشش کریں گے کہ 5 اگست میں بھی ہو. لیکن ابھی دیکھیے میدان کا مسئلہ ایسا ہے کہ اب میدان کلکتہ میں کسی بھی پروگرام کے لیے حاصل کرنا اتنا آسان نہیں رہ گیا ہے. پہلے ٹیکسز نہیں لگتے تھے، اب ہر میٹر کے اوپر اور اسکوائر فٹ کے اوپر ٹیکس لگ گئے. دوسری بات میدان میں کے مقابلے میں ہال کے اندر جو ایک پیسفل ماحول بنتا ہے نا کانفرنس کا وہ آپ کو میدان میں نہیں ملتا ہے. ہمارے کلکتہ میں 1200 کیپیسٹی کا بھی ہے، 2000 کی کیپیسٹی کا بھی ہے، اور ابھی نیا ہال بنا ہے جس میں 3000 کی کیپیسٹی ہے. تو ہم آہستہ آہستہ کیپیسٹی کو انشاءاللہ تعالی بڑھائیں. اور دیکھیے ہم جو کتاب 1500 اردو میں تقسیم کرتے ہیں تو آپ یہ 1500 لوگ آ گئے، 1500 فیملی کے افراد کو جو لیجیے تو کتنے ہو گئے؟ بالکل. تو ہم ایک ساتھ 10,000 لوگوں کو تک پیغام پہنچائیں اور ایک ہی ٹائم میں ریگولر پیغام ہم دے رہے ہیں کہ آپ گھر میں بھی جا کر کے سیرت کو پڑھیے. بنگلہ آتی ہے تو گھر میں پڑھیے، انگریزی آتی ہے انگریزی میں پڑھیے، اردو آتی ہے اردو. 12 تاریخ کو جو پروگرام ہونے جا رہا ہے اس میں جو لسٹ جو لوگ فرمائیں گے کم و بیش سال کی طرح اس میں اہل سنت جماعت کے کوئی عالم نہیں ہے اور شیعہ فرقے کے بھی لوگ نہیں ہیں. کیا ان کو بھی جوڑنے کی آپ کوشش کریں گے؟ دیکھیے یہ ٹائم ٹیبل کا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے اور ہر آرگنائزر کا ایک اپنا ایک اور مقصد ہوتا ہے. ویلکم سب کو ہے لیکن اب ٹائم ٹیبل اتنا زیادہ شارٹ رہتا ہے کہ اگر ہم سارے لوگوں کو بلائیں تو ہم کو ٹائم نہیں دے پائیں گے اور جب ٹائم نہیں دے پائیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہوگا. دوسری بات ہم انہی لوگوں کو بلاتے ہیں جو کتاب میں آرٹیکل لکھتے ہیں.
جو کتاب میں جو کتاب تفسیر کی جاتی ہے اس میں آرٹیکل لکھتے ہیں تو ہم ان کو زیادہ تر ترجیح دیتے ہیں. اس کے علاوہ ملی تنظیموں کے ذمہ داران جن سے ہمارے تعلقات ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اور جو کلکتہ میں جانی پہچانی ایک شخصیت ہے وہ تو ہمیشہ نمائندگی کرتے ہیں. اب سب کا بولتا میں آئیے سنیے. اچھا کانفرنس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایسے اسپیکر ہی سب لوگ آئے. اگر سب لوگوں کو ایسے اسپیکر بنائیں گے تب تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. کس کو دعوت دیں گے کن کن کی باتیں سنیں گے. لیکن سننے کے لیے سب کا ملتا ہے. کانفرنس کا ٹائمنگ کیا ہے سر؟ کانفرنس 3 بجے سے لے کر کے 9 بجے تک ہے. حضرت 12 جنوری روز اتوار 3 بجے سے لے کر کے 9 بجے تک انشاءاللہ یہ کانفرنس چلے گی اور 2 شفٹ میں چلے گی. ایک شفٹ 3 بجے سے لے کر کے 5 بجے تک ہے. اس وقت انفارمول ہوگا آدھے گھنٹے کا جس میں ریفریشمنٹ کا بھی انتظام ہوگا اور پھر مغرب کے نماز بھی ادا کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ دوسری نشست کریں گے اور وہ 9 بجے انشاءاللہ. لوگوں کی انٹری کیسے ہوگی؟ کیا یہ پاسز کو ہٹانا نہیں ہوگا یا فرسٹ کم فرسٹ پہلے آئیے جگہ پہ. اس لیے اس میں کوئی پاسز نہیں ہے. سب کے لیے فری انٹری ہے. کچھ ہمارے خاص مہمان ہوں گے جن کے لیے پہلا راؤنڈ یا دوسرا راؤنڈ وہ ریزرو ہوتا ہے. پہلا اور دوسرا راؤنڈ ریزرو ہوتا ہے. باقی اس کے بعد سارے کرسیاں بالکل عوام کے لیے اور سب کے لیے. کیا اپیل کریں گے آپ؟ ابھی یہی ہے ہماری کہ آئیے ہم سب مل کر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پیغام کو پہنچائیں. ایمان ہم سیکھیں, عقیدہ بھی سیکھیں, عبادات بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں اور اخلاق اور کریکٹر بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں. اور اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں گے تو آج جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اعتراض ہوتا ہے یا آپ کی سیرت پر کوئی داغ ڈالنے کی کوئی کوشش کرتا ہے یہ ہمارے عمل سے ہی ختم ہے انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعوتی میدان میں بہت بڑا کام کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی میدان میں کافی بڑا کام کیے. لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. کیا اسی رسول کیا دعوت میں پیغام پیش کیا جا رہا ہے؟ یہی تو دعوت کا پیغام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعوتی مشن ہی کے لیے بھیجے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک ہے وہ دعوتی مشن ہے اور یہ کانفرنس بھی ایک دعوتی مشن ہی ہے کہ لوگ آئیں اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں. ٹھیک ہے, بہت 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 شکریہ.